انہوں نے جلدی سے شہزادے کو جھاڑیوں سے اٹھا لیا اور چادر میں لپیٹ کر اپنے گھر کو بھاگ گئی۔ محل میں جانا بیکار تھا۔ اگر وہ دونوں وزیر کے ہاتھ لگ جاتی تو شہزادہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا، جو وہ قطعی بھی نہیں چاہتی تھی۔ گھر پہنچ کر انہوں نے دروازہ اچھی طرح سے بند کر لیا۔ نیلی، میں نے کالی کو اطلاع دے دی ہے، وہ آتا ہی ہوگا۔ ایک کالی تھا جو ان کی باتوں پر یقین کرتا تھا۔ دروازے پر دستک ہوئی تو نیلی نے جلدی سے دروازہ کھولا۔ کالی کے اندر داخل ہوتے ہی اس نے دروازہ بند کر لیا۔ کیا ہوا؟ مجھے کیوں بلایا یہاں؟ اس نے اپنے ہاتھ میں جو بچہ تھا وہ شہزادے کے بغل میں رکھ دیا۔ ہم نے تمہیں اس لیے بلایا ہے کہ شہزادے کی جان خطرے میں تھی۔ وزیر نے اسے جھاڑیوں میں پھینکوا دیا تھا اور ہم اسے وہاں سے اٹھا لائی ہیں، لیکن کوئی بھی ہماری بات پر یقین نہیں کرے گا، اور اگر وزیر کو خبر پہنچ گئی تو ہم سب کی جان خطرے میں پڑ جائے گی۔ بیلا نے بہت رازداری سے اسے بتایا، لیکن وہ تو میرے پاس ہے۔ جب میں نے یہ وزیر کی سازش سنی، میں اسے اپنے ساتھ ہی اٹھا کر لے آیا اور اس کی جگہ پر مردہ بچہ رکھایا۔ وہ دیکھو سامنے پڑا ہے۔ کالی کی بات سن کر دونوں بہنوں نے بچوں کی طرف دیکھا اور سر پیٹ لیا۔ کالی، تم وزیر کا بچہ اٹھا لائے ہو، اب پتہ نہیں شہزادہ کون ہے ان میں سے؟ بیلا کو اس کی بے وقوفی پر رہ رہ کر غصہ آ رہا تھا۔ وزیر ہمیں تلاش کرنے ضرور آئے گا، اسے پتہ ہے کہ اس کا بیٹا زندہ ہے۔ اس کا شک سب سے پہلے ہم لوگوں پر جائے گا، کیونکہ ہم بادشاہ کے وفادار لوگ ہیں۔ اس لیے میرا مشورہ مانو، ہم انسانی دنیا میں چلے جاتے ہیں، ان دونوں کو بھی ساتھ لے جاتے ہیں۔ جو بادشاہ کا بیٹا ہوگا اس میں بادشاہ جیسی خوبیاں ہوں گی، اور جو وزیر کا بیٹا ہوگا وہ بادشاہ سے الگ ہوگا، لیکن ہم اسے وزیر جیسا نہیں بنائیں گے بلکہ ایک اچھا انسان بنائیں گے، اور جب یہ دونوں جوان ہو جائیں گے ہم اسے لے کر واپس آ جائیں گے۔ کالی کی تجویز پر عمل کیا جا سکتا تھا، کیونکہ حالات ایسے تھے جس میں شہزادے کی حفاظت کرنا بے حد مشکل تھا، کسی پر بھی اعتبار نہیں کیا جا سکتا تھا۔ وہ تینوں رات کے اندھیرے میں دونوں بچوں کو لے کر غائب ہو گئے۔ پورے کوکاف میں یہ خبر پھیل گئی کہ بادشاہ کے گھر مردہ بچہ پیدا ہوا ہے۔ اس معاملے میں وزیر پوری طرح خاموش تھا، اسے اپنے بیٹے کی فکر لگی ہوئی تھی۔ پورے کوکاف میں جہاں تھوڑی دیر پہلے خوشیوں کا سماں تھا، وہاں صف ماتم بچھ گئی۔ عالم شاہ اپنی بیٹی کا چیک اپ کروا رہے تھے۔ وہ کسی تکلیف کے باعث بہت زیادہ رو رہی تھی۔ اسی وقت ایک مضبوط اور توانا مرد اور دو انتہائی خوبصورت عورتیں ڈاکٹر کے کمرے میں داخل ہوئی۔ دونوں نے ایک ایک بچہ اٹھا رکھا تھا۔ ایک بچہ کافی زیادہ رو رہا تھا اور وہ عورت بھی خاموش کروانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ ڈاکٹر صاحب ان کی طرف متوجہ ہوئے کہ ان کا بچہ بہت شدت سے رو رہا تھا۔ جی کیا ہوا اس کو؟ ڈاکٹر صاحب یہ میرے بچے کو کوئی تکلیف ہے جو سمجھ میں نہیں آ رہی، آپ دیکھو کیا مسئلہ ہے۔ عورت نے بچے کو عالم شاہ کی بیٹی کے ساتھ لٹا دیا۔ اچانک سے ہی دونوں بچے خاموش ہو گئے۔ لڑکے کے ہاتھ کا نشان عالم شاہ کی بیٹی کے ہاتھ پر چلا گیا۔ کسی نے بھی اس بات پر غور نہیں کیا۔ ارے واہ، یہ دونوں تو چپ ہو گئے، کمال کی بات ہے۔ ڈاکٹر نے دونوں کا چیک اپ کیا، کوئی بھی تکلیف نہیں تھی۔ کیا نام ہے آپ کے بچے کا؟ ڈاکٹر نام لکھنے کے انتظار میں تھے، لیکن وہ تینوں خاموش کھڑے تھے۔ جی اذلان نام ہے بچے کا، یہ میری دوسری بیوی کا بچہ ہے، آدمی جٹ سے بولا، جبکہ عورت اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ ماشاءاللہ، یہاں ہم سے ایک نہیں سنبھالی جاتی اور آپ دو دو رکھی ہوئی ہیں، کیسے سنبھال لیتے ہیں ان دونوں کو؟ ڈاکٹر ہنستے ہوئے بولا۔ عالم شاہ بالکل خاموش تھے۔ تمہیں کیا تکلیف ہے؟ وہ ہمیں کیسے سنبھالتا ہے؟ یہ ہمارا آپس کا معاملہ ہے، عورت نے اتنے زور سے کہا کہ ایک پل کو تو ڈاکٹر بھی ڈر گئے، جیسے ہی وہ انسان سے نہیں ہوائی مخلوق سے بات کر رہے ہوں۔ معاف کرنا ڈاکٹر صاحب، اسے بہت جلدی برا لگ جاتا ہے۔ فیس کتنی ہوئی؟ آدمی نے جلدی سے اپنی بیوی کو روکا۔ جب علاج ہی نہیں کیا تو فیس کیسی؟ آپ لوگ اپنا بچہ لے جائیں۔ ڈاکٹر نے بمشکل اپنی گھبراہٹ پر قابو پایا۔ عالم شاہ سب صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اچھا ہم چلتے ہیں۔ عورت نے جلدی سے اپنا بچہ اٹھا لیا، جو دعا کے سر پر ہاتھ پھیر رہا تھا۔ دونوں بہت کھلکھلا رہے تھے۔ ڈاکٹر میری بچی کیسی ہے؟ ان کے جانے کے بعد عالم شاہ نے پوچھا۔ کچھ بھی نہیں ہوا، اب لے جا سکتے ہیں اسے۔ ڈاکٹر کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ عالم شاہ اپنی بیٹی کو لے کر وہاں سے چلے گئے۔ کالی نے جاتے ہوئے عالم شاہ کی بیٹی کو دیکھا، جو ان کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔